والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. قیامت کے دن ان کے سونے کے زیور سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا, ان کے پہلو کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ ہے تمہارا وہ سونا چاندی جو تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے, لو اس کا مزہ چکھ لو. قرآن کہہ رہا ہے کہ سونے چاندی پر زکات دینا ہے. نبی اکرم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ اگر ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, اس کی چھوٹی سی بچی, اس کے ہاتھوں میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے. اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا زکات دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ اس کنگن کی جگہ تمہاری بچی کو آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی. اس نے کنگن اتارا اور اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا اور کہا کہ جو اس کی زکات بنتی ہے لے لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال تعالى في مقام آخر ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا،
فقیروں کا ملجا یتیموں کا ماوا، فقیروں کا ملجا یتیموں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سنت کبیر نگر کے اس گاؤں کڑوا میں یہ تیسرا موقع ہے جب کسی دینی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیز دوست جناب فیصل صدیقی صاحب ابھی امت کی موجودہ حالت اور اس کے اسباب اور اس کے حل کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے۔ ہم لوگ جب یہاں پہنچے اچانک ان کے ماموں کے انتقال کی خبر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اس غمناک خبر کے سننے کے بعد ظاہر ہے وہ ڈسٹرب تھے اور ذہنی کیفیت سمجھی جا سکتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے خطاب کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مجھے جو موضوع ملا ہے، سوشل میڈیا پر جو پوسٹر پبلش ہوا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس پوسٹر میں بھی آپ نے شاید وہ عنوان دیکھا ہوگا، توحید کے فوائد اور شرک کے نقصانات۔ تو پہلے ہم سمجھیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ جب توحید کو سمجھیں گے تب تو اس کے فائدوں کو جانیں گے۔ تو موٹی موٹی توحید کا مطلب کیا ہے، ہم قرآن کی 3 الگ الگ جگہوں سے ہم قرآن کے اندر ہم توحید کو سمجھیں، اور تینوں بہت مشہور چیزیں ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، the beginning of the Quran, the starting of the Quran، فاتحۃ الکتاب، جس کے بغیر کوئی نماز کی کوئی رکعت نہیں ہوتی، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ فرض، نہ نفل، نہ تراویح، نہ جنازہ، نہ عیدین، کوئی نماز، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ the essence of the قرآن، قرآن کا خلاصہ ہے۔ آئیے ذرا سورہ فاتحہ پر غور کریں، توحید کیا ہے سورہ فاتحہ سے سمجھتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔
मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। उलमा कहते हैं तौहीद की 3 किस्में होती हैं। तौहीद रुबूबियत, अल्लाह ही को रब मानना। तौहीद उलूहियत, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के जितने नाम आए हैं, जितनी सिफात आई हैं, उनको अल्लाह के लिए तस्लीम करना, अल्लाह के लिए मानना, उन पर ईमान रखना, उनका न तो इनकार करना, न उनकी तहरीफ करना, न बंदों से उसकी मिसाल देना। ये तौहीद की 3 किस्में हैं। अब जरा गौर कीजिए, सूरह फातिहा में ये तीनों चीजें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह फातिहा का एक पार्ट है या नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हमेशा पढ़ते थे नमाज में, इसलिए मैं इससे शुरुआत कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। तौहीद रुबूबियत आ गई। सारे जहानों, जहान नहीं कहा अल्लाह ने, आलम नहीं कहा, वर्ल्ड नहीं कहा, अल्लाह ने आलम की भी जमा इस्तेमाल। तमाम जहानों का रब है अल्लाह। इस कायनात में जहां जहां जिंदगी है, जहां जहां कोई बसता है, जहां जहां कोई पैदा होता है, जहां जहां कोई मरता है, उसे पैदा करने वाली, उसे मारने वाली, उसे जिलाने वाली, उसे वजूद बख्शने वाली कौन सी जात है? अल्लाह की। और अल्लाह ने रब कहा। रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरियात को पूरी करता है। पैदा होने के बाद आपको, दुनिया में आने के बाद आपको ग़िज़ा की जरूरत पड़ी। मार्केट में दूध के डब्बे बहुत मौजूद हैं, मगर दूध के डब्बों पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चे के लिए मां का दूध जरूरी है। खालिक़े कायनात ने आपके पैदा होने के बाद, इधर आप पैदा हुए, उधर अल्लाह ताला ने आपकी ग़िज़ा का इंतजाम आपकी मां के जिस्म के अंदर पैदा कर दिया। और ऐसा इंतजाम कर दिया कि बच्चे को मां का दूध न मिले तो बच्चे का पोषण सही तरीके से हो ही नहीं सकता है। बच्चा हमेशा उसकी कमी को महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। मैं तो पैदा होने के बाद की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। जब हम पैदा नहीं हुए थे, मां के पेट में थे, 9 महीने का टाइम, 9 महीने में कितने घंटे आते हैं, कितने मिनट आते हैं, जाओ जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। 9 महीने आपकी मां के पेट में वो कौन सी जात है जो आपको ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, जो आपको जिला रही थी, जो आपको खिला रही थी, आपका चेहरा बना रही थी, आपकी नाक बना रही थी, आपका जिस्म बना रही थी, वो कौन सी जात है? सूरह फातिहा जवाब देती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। इंसान, तुझसे बड़ा नमक हराम कौन है? मां के पेट में था, तुझे ग़िज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था। मां के पेट में था, तेरी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था। आज डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक करके बता देता है बच्चे का वजन कितना है, मां के पेट में बच्चा कैसा पल रहा है। कितने ऐसे भी केस होते हैं, मां के पेट में ही बच्चा दम तोड़ देता है, मां के पेट में ही बच्चा मर जाता है। डॉक्टर जब तक चेकअप न कर ले, अल्ट्रासाउंड न कर ले, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता। मेरे भाइयों, वो कौन सी जात है जो मां के पेट में भी हम पर नजर रखे हुए है, हमारे दिल की धड़कनों को चला रही है। ऐ इंसान, तू कितना बड़ा नमक हराम है। तुझे तेरी मां के पेट में जिलाने वाला, तुझे तेरी मां के पेट में वजूद बख्शने वाला तो तेरा रब है। और तू पैदा होने के बाद अली को मुश्किल कुशा कहता है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तू गौसे आजम कहता है, तू ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज कहता है। तुझसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? तुझसे बड़ा नमक हराम कौन? ऐ मुसलमान, तेरी नमक हरामी की सजा तुझे मिल रही है। ये जूते जो पड़ रहे हैं, ये थप्पड़ जो लग रहे हैं, ये जिल्लत जो तेरे ऊपर मुसल्लत है, ये तेरी नमक हरामी की सजा है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मुझे उनसे शिकवा नहीं है जो कलमा ही नहीं पढ़ते थे, मुझे उनसे शिकवा नहीं है जो बुतों के आगे सजदा करते थे, मुझे शिकवा तुझसे है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर,
कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। मुसलमान के लिए सब जायज है, वो पत्थर के बुतों के साथ वही काम करे तो हराम, हम कब्रों और मज़ारों पे जाके वो काम करें तो जायज। वो अपने मूर्तियों का श्रृंगार करे तो शिर्क, और हम मज़ारों पे उर्स मनाएं तो जायज। वो गंगा जल लेकर के आए तो हराम, और हम जो है ये आपके जो कछौचा की दरगाह है वहां का हम गलीस पानी लेकर के हम ड्रमों में भर के लेके जाएं तो वो तौहीद है, वो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये गैर ये काम करे तो सही, गलत है, और हम करें तो जायज है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, ये डबल पैमाने वाले। मैंने कहा सऊदी अरब के अक्सर उलमा यही कहते हैं कि औरत जो जेवर पहनती है वो ज़कात उस पर फर्ज नहीं है। उनकी दलील क्या है? वो ये कहते हैं साहब इस्तेमाल की चीज पे ज़कात नहीं है। आपके पास 50 लाख की कार है, ज़कात नहीं देना है। 1 करोड़ का मकान है, ज़कात नहीं देना है। 50 लाख की घड़ी आप पहने, ज़कात नहीं देना है। इस्तेमाल की चीजों पे ज़कात नहीं है। वो कहते हैं साहब सोना चांदी औरत बैंक में रखा है, अलमारी में रखा है, लॉकर में रखा है, उसकी ज़कात देना है। जो पहनती है उस पर ज़कात नहीं देना है। अब सुनो, अहले हदीस का फतवा सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़कात देना है, और दलील यही हदीस पेश करते हैं। हम इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ नहीं है मेरे भाइयों, हम इमाम अबू हनीफा के खिलाफ नहीं। जहां दलील पक्की है, जहां दलील मजबूत है, अहले हदीस का बंदा, अहले हदीस का कोई भी शख्स इमाम अबू हनीफा की मुखालफत नहीं करता। हम बड़े एहतराम के साथ इमाम अबू हनीफा की वो बात तस्लीम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने इमाम अबू हनीफा की इस बात को भी तस्लीम किया है। उन्होंने कहा था कुल्लु यूखज़ु मिन कौलिही, इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि उतरकू कौली बिखबर रसूल, मेरी बात के मुकाबले में अगर रसूल की बात मिल जाए तो मेरी बात को छोड़ देना और रसूल की बात को ले लेना। और इमाम मालिक ने कहा था अल्लाह के प्यारे रसूल की कब्र की तरफ इशारा करके कि ओ लोगों, दुनिया में सारे लोगों की बात को ठुकराया जा सकता है, लिया जा सकता है, इल्ला साहिबा हाज़ल कब्र, मगर ये जो रसूल की कब्र है, इस कब्र के अंदर जो हस्ती है, इस हस्ती की कोई बात ठुकराई नहीं जा सकती, रिजेक्ट नहीं की जा सकती, लौटाई नहीं जा सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही पैगाम दिया था कि खबरदार मेरी तकलीद न करना, अंधे बन करके मेरी बातें न मानना, मेरी बातों को अगर कुरान और हदीस के मुताबिक हो ले लेना। यही दावत है मेरी प्यारे हमारे प्यारे साथियों। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 115 साल पहले कह के गए हैं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी से आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी नमक हरामी की सजा हमें मिल रही है। सूरह फातिहा की पहली आयत हमें कहती है तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। अब जरा गौर करना, कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को भी रहीम कहा है, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ओ लोगों, हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं है। तुम तकलीफ में होते हो, दर्द तुम्हारे नबी को होता है। तुम तकलीफ में होते हो, एहसास तुम्हारे नबी को होता है। बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और वो नबी मोमिनों के साथ बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाले। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने अपने आप को भी रहीम कहा और अल्लाह ने अपने नबी को भी रहीम कहा। क्या जैसे अल्लाह रहीम है, क्या वैसे नबी रहीम हो सकते हैं? नहीं नहीं, नबी के रहीम होने का मतलब अलग है और अल्लाह के रहीम होने का मतलब अलग है। यही तो अकीदे तौहीद व अस्माओ सिफात है मेरे प्यारे साथियों। यही तो हम कहते हैं। अल्लाह कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श के ऊपर जलवागर है, रहमान अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी है, रहमान अपने अर्श के ऊपर है। अब अर्श के ऊपर कैसे है? कोई मिसाल न दे कि जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं वैसे नौजुबिल्लाह अल्लाह अपने अर्श पर है। नहीं नहीं, ये कुरान में आया, हम ईमान रखते हैं, मगर अल्लाह कैसे अपने अर्श पर मुस्तवी है उसकी कैफियत हमको नहीं।
قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ کے جیسا ہے، نہیں نہیں، ہم ایمان تو رکھتے ہیں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی ذات کے لائق ہے۔ یہی عقیدہ توحید اسماء و صفات کا ہے، اور یہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ پوری توحید سے بھری ہے میرے پیارے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان بہت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے بے ایمانی کرنے والوں، اے دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، اے دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں، ہو سکتا ہے دنیا میں تم کو بدلہ نہ ملے، ہو سکتا ہے تم دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار لو۔ اے گناہوں کی دنیا بات کرنے والوں، ایک دن تمہارے پاپوں کا گھڑا بھرے گا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن آنے والا ہے، وہ حساب کا دن آنے والا ہے۔ اس دن ایک ایک عمل کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہمارے نبی کے اوپر آخری آیت کون سی اتری تھی قرآن کی، کسی کو معلوم ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی بتا سکتا ہے ہمارے نبی پر قرآن کی آخری آیت کون سی اتری تھی؟ کوئی بتا دے۔ اب آپ تقریر سنیں گے نہیں، گاؤں میں جلسہ ہے، چند لوگ آئے ہوئے ہیں، کرسیاں خالی ہیں، تو کہاں سے دین کی نالج؟ یہ جھومنے سے اور نعرے لگانے سے دین نہیں ملنے والا ہے میرے ساتھ، دین پڑھنے سے اور سیکھنے سے آتا ہے۔ کوئی بنارس سے چل کے آئے، کوئی ٹانڈا سے چل کے آئے، کوئی سن کبیر نگر سے چل کے آئے، اور آپ اپنے گھر سے نہ ہی لے اور جلسے میں آ کر کے نہ بیٹھیں، تو میرے بھائیو جبریل علیہ السلام بھی آ کر کے آپ کو دین نہیں سکھا سکتے۔ دین سیکھنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، پیاس لگی ہے تو کنویں کے پاس جانا پڑے گا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے فیصل بھائی نے تیسری مرتبہ آج اس گاؤں میں مجھے بلوایا ہے، اور تیسری مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں والے دلچسپی نہیں لیتے دلچسپی۔ تینوں مرتبہ میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ سامنے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں، اتنا چھوٹا گاؤں نہیں، اگر صرف گاؤں کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں پورا جلسہ، پوری کرسیاں بھر جائیں گی، مگر کیا ہے صاحب، نہیں، وہ تو اہل حدیث کے عالم آ رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہمارا ایمان خراب ہو جائے۔ جاؤ پوری تقریر سن لینا، ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آ جائے، اگلی بار میرا گریبان پکڑ لینا، میں معافی مانگنے کو تیار۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ علول جلول کچھ بھی بک کے چلے جائیں۔ میرے ساتھیوں، دین کو سیکھو۔ نبی پر قرآن، اللہ کے نبی پر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، قرآن کے تیسرے پارے کی آیت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صرف 8 دن یا 9 دن زندہ تھے، آپ کا اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ کون سی آیت تھی؟ نوٹ کر لیجئے، تیسرے پارے میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں، موبائل پہ دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور قیامت کے دن ہر ایک نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرو میرے بھائیوں، اللہ بار بار ہمیں ڈراتا ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ بھی ہمیں ڈرا رہی ہے، مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں ابھی پہلگام میں حملہ ہوا ہے، اللہ کرے کہ اصل مجرم سامنے آ جائے۔ ابھی تو سب ہواؤں میں بات چل رہی ہے نا کہ اسکیچ بن گیا، اور لوگوں نے جو بتایا اس کے حساب سے اسکیچ بن گیا۔ اب یہ سب سوال کوئی پوچھے تو صاحب یہاں تو فٹ سے دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ آئے کہاں سے۔ میں خود کشمیر گیا تو 3 سال پہلے، پہلگام کا علاقہ بالکل کونے میں ہے، اور وہاں سواریاں بھی نہیں جاتی، اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے لوگ جاتے ہیں۔ وہاں کیسے پہنچے آتنکوادی، اور کیسے ہتھیار لے کر کے پہنچے، وہاں چپے پر فورس رہتی ہے۔ مگر صاحب سوال مت کیجیے، ابھی نیہا سنگھ راٹھور نے سوال کیا، FIR درج ہو گئی، صاحب ہم سوال نہیں کر سکتے۔ بس ہم اتنا مانتے ہیں کہ جو ہوا، ظلم ہوا، غلط ہوا، انیائے ہوا، اور مذہب پوچھ کر کے اگر مارا گیا ہے تو یہ اور غلط ہے۔ اور اگر ایسا کرنے والے اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، بری ہے اسلام کا دامن ایسے دہشت گردوں اور ایسے آتنکوادیوں سے اسلام کا دامن بری ہے۔ اسلام کبھی اس طریقے کی بربرتا کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے،
کہ آج دنیا میں کوئی اپرادھ کر کے نکل سکتا ہے، مگر عدالت میں چارج شیٹ ہوتی ہے، FIR درج ہوتی ہے، عدالت میں ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں جج سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، وکیلوں سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ اپرادھی دنیا کی عدالت میں بچ سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں کوئی بچنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہاں آپ جھوٹے گواہ نہیں لا سکتے، وہاں جھوٹی دلیلیں نہیں لا سکتے، وہاں آپ کا ہاتھ گواہی دے گا، آپ کے کان گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں قیامت کے دن سے بھی ڈرا رہی ہے۔ اس کے بعد سنو، علامہ ابن قیم نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس ایک آیت کی تفسیر کے اوپر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ایک آیت کی تفسیر پر علامہ ابن قیم نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی وہ کتاب آ چکی ہے، مدارج السالکین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں سورہ فاتحہ اگر انگوٹھی ہے تو اس کا نگینہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والا بھی یہی پڑھتا ہے نماز کے اندر، یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگانے والا بھی نماز کے اندر یہی آیت پڑھتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے والا بھی یہی نعرہ یہی آیت پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس سے کلیئر توحید کہاں ملے گی میرے بھائی؟ اس توحید اس ایک آیت نے شرک کے سارے قلوں کو گرا دیا، شرک کے سارے اڈوں کو گرا دیا، سارے نعروں کو باطل قرار دے دیا۔ جب تو یہ کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ 11ویں کی بریانی کہاں سے آ گئی؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کہاں سے ذبح ہو گیا؟ یہ کسی ولی کے نام پر تو نے جانور کیسے ذبح کر دیا؟ جب تو نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا اعلان کر دیا تو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا کیسے بن گیا؟ کوئی داتا کیسے بن گیا؟ کوئی دستگیر کیسے بن گیا؟ تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے۔ اگر تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے اور تو 11ویں بھی مناتا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر منتیں بھی مانتا ہے، تو مزاروں پہ جا کے سجدے بھی کرتا ہے، تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں مسلمان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غور کیجئے سورہ فاتحہ پوری۔ آپ پوچھے توحید کہاں ہے؟ میں صرف سورہ فاتحہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کو سمجھ لو، توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اسی توحید کے راستے پر ہم کو قائم رکھنا، اسی پر چلنے کی توفیق دینا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ یہی توحید کا راستہ تو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، یہ تو شہیدوں کا راستہ ہے، یہ ولیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے۔ او لوگو جو ہم کو تانا مارتے ہو ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ارے ہم تو سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جو ولیوں کا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے۔ ہم تو ولیوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ ولیوں نہیں تھا، قبروں کا راستہ نہیں تھا، بدعات کا راستہ نہیں تھا، نبیوں کا راستہ، ولیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ کون سا راستہ تھا؟ توحید کا راستہ تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر تو مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب آیا اور جو گمراہ ہوئے۔ توحید کو سمجھنا ہے، سورہ فاتحہ کو آپ نے سمجھنا۔ اب آئیے قرآن کا تیسرا پارہ کھولتے ہیں، آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ اے ابو المنذر تیرا علم تجھے مبارک ہو، واقعی میں قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اچھا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو، بغیر شرمائے بغیر ہچکچاہٹ کے ہاتھ اٹھاؤ۔ جن کو آیت الکرسی یاد ہے وہ ہاتھ اٹھانا۔ دیکھو ہمارے نوجوان نہیں ہاتھ اٹھا رہے، اللہ معاف کرے۔ آیت الکرسی یاد نہیں ہے۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے، ہم لوگ وہ کراتے ہیں نا، بیمہ کراتے ہیں، آج کل بیمہ لوگ کرواتے، لائف انشورنس،
ہم لوگ کرواتے ہیں کا مطلب یہ مت سمجھے مولانا صاحب کرواتے ہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ بیمہ کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ صاحب پروٹیکشن کے لیے. لڑکا ہے لڑکی ہے کچھ ہو جائے تو ہمارے بچوں کو بڑا اماؤنٹ مل جائے، لوگ بیمہ کرواتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا انشورنس کر دے تو رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو میرے ساتھ. رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا رہے گا. اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو گے کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے. مگر ہمیں تو شارٹ کٹ چاہیے، ہمیں شیطان بھگانا ہے. مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے، مولوی صاحب کچھ لکھ کے دے دیجئے، گھر میں لٹکا دیں. اور مولوی بھی بڑے ہوشیار ہیں، تعویذ بانٹنے والے مولوی. یہ لے جا، اس کو گھول کے پی جا، اس کو گلے میں لٹکا لے، یہ جا کے اپنی زمین پہ گاڑ دے، اپنے گھر میں گاڑ دے. یہ نسخے بتائے جا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ شارٹ کٹ تجھے کس نے بتایا؟ آپ نے نبی سے پوچھ، تیرے نبی نے تجھ کو شیطان بھگانے کا طریقہ بتایا. آیت الکرسی پڑھ کے سو جا، کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے. اتنی پاورفل ہے یہ آیت. آؤ ذرا اس آیت پر غور کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی، وہ زندہ ہے. اچھا زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ ہم بھی ہیں، زندہ اللہ بھی ہے. مگر ہماری زندگی اور اللہ کی زندگی میں بہت فرق ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم اس لیے زندہ ہیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے. ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کی زندگی ذاتی زندگی ہے، اللہ کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. ہماری زندگی تو خطرے پہ چل رہی ہے. ہم لوگ کار میں سفر کرتے ہیں، کب کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے نہیں معلوم. ٹرین میں جا رہے کب کون سی حادثہ ہو جائے، پلین میں جا رہے کب کیا ہو جائے نہیں معلوم. ابھی ہمارے ایک دوست آئے ہیں وہاں مسڑا سے، امبیڈکر نگر سے، ٹانڈا سے. ان کے یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا رمضان میں. ڈرائیور نے گاڑی کی بریک دبانے کے بجائے ایکسیلیٹر دبا دیا، گاڑی ان کے بچے کے پیر پہ چڑھ گئی، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کب کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم نہیں جانتے. ہماری تو زندگی خطرے میں چلتی ہے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہم کب مر جائیں گے. اللہ کی زندگی ایسی نہیں ہے میرے پیارے. الحی، اللہ زندہ ہے. القیوم، اور اللہ قیوم ہے. ساری کائنات اسی کے دم سے قائم ہے. جس دن اس کا حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائیں گے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی. الحی القیوم، زندہ ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی. تبلیغی نصاب میں فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. سننے والا سن رہا ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، کوئی پلٹ کر کے پوچھنے والا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو انسان تھے. 40 سال تک کیا وہ کبھی رات میں سوئے نہیں؟ 40 سال تک کیا کبھی ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہیں پیدا ہوئی؟ میرے پیارے ساتھیوں، بزرگوں کا مقام بڑھانے کے چکر میں ہم کبھی کبھی اتنی گڑبڑ کر دیتے کہ مقام کو گرا ڈالتے ہیں. یہ مقام صرف اللہ کا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں، اس کو کبھی آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سدھارتھ نگر کے علاقے میں، سنت کبیر نگر کے علاقے میں، بستی کے علاقے میں رات میں پروگرام کیا. رات میں کار سے آیا، پروگرام کیا، 12 بجے رات میں چلا، صبح 6 بجے 7 بجے بنارس پہنچا، ڈائریکٹ مدرسے میں پہنچا. اب بچوں کو پڑھانا بھی ہے. اب رات بھر کا آدمی جگا ہوا ہے، اپنی نیند کو کنٹرول کر کے کیسے کیسے دوپہر 1 بجے تک پڑھایا بچوں کو. اس کے بعد گھر آ کر کے بے حال ہو کر کے سونا پڑتا ہے. ہمیں نیند کی ضرورت ہے. 2-4 دن ہمیں نیند نہ ملے، ہم اپنا دماغ کا کنٹرول کھو دیں گے، اپنا ہوش و حواس کھو دیں گے. ہم انسان ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں. اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے. اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے. تم نے یہ مقام کسی اور کو دے دیا تو اللہ کی اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟
اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. یہ اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ اللہ کی توہین نہیں ہے. حاجیوں کعبہ تو دیکھ آئے، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھ لو. یہ اللہ کی توہین نہیں ہے میرے بھائیوں. کبھی نعت کے نام پہ، کبھی بزرگوں کی منقبت کے نام پہ، کبھی ولیوں کے مقام کے نام پہ مسلمان کتنی بار اللہ کی توہین کرتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکے؟ یہاں تو کہا جاتا ہے فلاں پیر صاحب نے ایک طرف سلام پھیرا، اتنے لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، ایک طرف سلام پھیرا اتنے لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. ایسے ایسے تو پیر موجود ہے دنیا میں، اتنے بڑے بڑے پیر ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے مرید تو منکر نکیر عذاب دینے کی بات کرتا ہے تو منکر نکیر کو خالی اتنا بول دیتے ہیں ہم فلانے کے مرید ہیں. اب منکر نکیر ڈر جاتے نہیں اس کو ٹچ نہیں کرنا. یعنی قبر میں بھی آپ کی اپنی منمانی چل رہی ہے، قیامت کے دن بھی آپ کی منمانی چلے گی. اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. تم نے اللہ کو مذاق بنا کے رکھا ہے. ارے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکے؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے نبی بھی کب بات کریں گے؟ جب ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور ہمارے نبی پہلے اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ویسی تعریف کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی. تب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بات بھی نہیں کرتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ اپنے بندوں کے آگے کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ پاسٹ بھی جانتا ہے، وہ فیوچر بھی جانتا ہے، وہ بھوشیہ بھی جانتا ہے، وہ پیچھے کی باتوں کو بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور بندے اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے بتایا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے بندے اتنا ہی جانتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی کرسی، اب کرسی کے اوپر کرسی سے بڑا عرش ہے. اب سوچو کرسی کا مقام یہ ہے کہ کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے تو کرسی کتنی بڑی ہوگی، کرسی سے عرش کتنا بڑا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے تصور کے بھی باہر کی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر کے رکھا ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، اللہ کو پریشان نہیں کرتی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی ہے. توحید کو سمجھنا تو آیت الکرسی کو ایک بار ضرور جا کے سمجھ لینا پڑتا ہے. سورہ فاتحہ ہو گئی، آیت الکرسی. اچھا آیت الکرسی کے بعد والی آیت بھی ذرا اس کو بھی دیکھیے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے اسی نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. پتہ یہ چلا کہ توحید کا مطلب صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کا انکار کیا جائے. توحید کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی عبادت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کریں کہ غیر اللہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ حجر ہے، نہ شجر ہے. جب تک آپ غیر اللہ کا انکار نہ کریں تب تک آپ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی. تو توحید کا مطلب کچھ تھوڑا بہت تو کڑوا والوں سمجھ میں آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا. سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا آپ نے، آیت الکرسی کو سمجھ لیا. اب تیسری چیز وہ بھی بہت سمپل ہے اور ہمیں یاد بھی ہوگی. چلو یہ بھی پوچھ لیتا ہوں، کون سی سورت ہے جو قرآن کا 1/3 ہے؟ کوئی بتائے.
1/3 قرآن کے برابر کون سی سورت ہے؟ نوجوانوں بتاؤ بھائی. اب یہ پوچھ لیں کہ صاحب IPL میں ٹاپ پر کون سی ٹیم چلی، فوراً جواب مل جائے گا. بھائی آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے وہ جواب آپ دے دیں گے. دین میں انٹرسٹ کہاں ہے میرے بھائی؟ دین میں کہاں انٹرسٹ ہے؟ قرآن کی کون سی سورت ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد کا مطلب یہ ہے سب کو اس کی ضرورت پڑے، اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ وہ ہے سب کو اس کی ضرورت پڑے گی، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے. اے لوگو تم اللہ کے فقیر اور محتاج ہو. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی بیٹا نہیں. ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے اکول نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے سمکچھ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. یہ سورہ اخلاص ہے، قرآن کی آخری پارے کی یہ سورت ہے. ہمیں یاد بھی ہوگی. یہ 3 چیزوں کو میرے بھائیوں اپنے ذہن میں رکھیے، توحید کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب توحید کا فائدہ سمجھ لیجئے. توحید کا فائدہ کیا ہے؟ جنت نہیں ملنے والی ہے توحید کے بغیر. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کلمہ توحید پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. اس کلمے کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. میرے بھائیوں، نبی کے دور میں کتنی جنگیں لڑی گئیں، کتنی جنگیں لڑی گئی. وہ کیوں لڑی؟ اسی توحید کی بنیاد پر لڑی گئی. جو توحید کا ماننے والا تھا وہ نبی کے ساتھ تھا، جو توحید کا انکار کرنے والا تھا وہ سامنے والے خیمے میں تھا. اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، کیوں بنائی؟ اسی توحید کی بنیاد پر بنائی. جو توحید کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو توحید کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اسی کی بنیاد پر لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان، لوگوں کی مال محفوظ ہو گئی. جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو توحید میں آ گیا، اب مسلمانوں کے علاقے میں، مسلمانوں کی بستی میں اب وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب کا آپ کو اس کا لحاظ کرنا، اس کا احترام کرنا ہے. اس توحید نے اس ایمانی رشتے میں ہم کو بانٹ دیا. جو توحید پر آ گیا وہ ہمارا ایمانی بھائی. اور یہ بھی سن لیجئے، یہ توحید ہی سارے نبیوں کا کامن میسج ہے. سارے نبی توحید لے کر کے آئے. ان کی شریعتیں الگ تھی، ان کے عبادت کے طریقے الگ تھے، مگر سب کا کامن میسج کیا تھا؟ عقیدہ ایک تھا، بنیاد ایک تھی، اصول ایک تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، یہی حکم دے کر کے بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا. اچھا، توحید والا جو ہوتا ہے نا وہ بزدل نہیں ہوتا. توحید والا بزدل نہیں ہوتا. توحید اپنا لو، بزدلی کی چادر آٹومیٹک ہٹ جائے گی. وہ جو بزدلی کی چادر چھائی ہوئی ہے، یہ دماغوں پر جو کمزوری چھائی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ توحید سے دوری کا نتیجہ ہے. میرے نبی کے صحابہ سے بڑا بہادر کون تھا؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب میرے نبی کے صحابہ سے کہا گیا بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے تم سے لڑنے کے لیے، ان سے ڈر جاؤ، تو صحابہ ڈرے نہیں. فزادهم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کے صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے. توحید بہادر بناتی ہے میرے پیارے ساتھ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں دانت ٹوٹ گیا، آپ کے چہرہ زخمی ہو گیا، مگر میدان چھوڑ کے آپ پھٹے نہیں. بہادری تھی آپ کی. توحید کی برکت تھی میرے ساتھ. توحید آپ کو بزدلی سے بچاتی ہے.
یہی توحید تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسی آگ کہ پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، پورا خاندان جلایا جا سکتا تھا، ایسی آگ میں اکیلے ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم کے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے گئے تاکہ آگ زیادہ جلدی ان کے بدن کو جلا دے۔ اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اے ابراہیم تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے صبر و استقامت کا کیا کہنا، تیری توحید کا کیا کہنا؟ ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے۔ ابراہیم توحید پر قائم رہے، اور جب آگ میں ڈالے گئے اللہ نے بارش نہیں برسائی، اللہ نے ہوا نہیں چلائی، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ میرے عزیزوں، توحید کو اپنا لو، بہادر بن جاؤ گے۔ توحید ہمارے دل کو سکون دیتی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ جس کو توحید دیتا ہے اس کے سینے کو وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ توحید آپ کے سینے کو کشادہ کرتی ہے، آپ کو سکون عطا کرتی ہے۔ توحید دنیا میں امن و شانتی پیدا کرتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو توحید والے ہیں انہی کو دنیا میں بھی امن اور چین ملے گا اور آخرت میں بھی امن اور چین ملے گا۔ اے مسلمان، تو اگر اللہ کی مدد چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ کی مدد آ جائے، توحید کو اپنا لے، ایمان کو اپنا لے، شرک سے اپنے دامن کو بچا لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ سورہ نور کی آیت ہے، 55 نمبر کی آیت۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والوں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، اللہ تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، اللہ تمہارے دین کو غالب کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تم کو دنیا میں امن اور چین دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ تم شرک مت کرنا۔ توحید پر قائم رہو گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی مدد بھی آپ کے اوپر آئے۔ توحید پر چلنے والا رمضان گزرنے کے بعد نماز نہیں چھوڑ دیتا، تراویح پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھنے لگتا کہ صاحب ہم تو کنفرم جنتی ہو گئے، نہیں، توحید پر چلنے والا نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ جو توحید والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ نیکی کے قبول ہونے کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں میرے ساتھ۔ توحید اگر آپ کی پکی ہوگی، آپ کی تنہائی گناہوں سے آلودہ نہیں ہوگی میرے ساتھ۔ توحید کی کمزوری ہوگی تو انسان تنہائی کو گناہوں سے بھرے گا، توحید پکی ہوگی تو انسان تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اے منافقو، جب تم اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہو، اللہ کو ساری خبر ہے، جو تم راتوں میں بیٹھ کر کے پلاننگ کرتے ہو اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر انسان کے دل میں ہوگا تو تنہائی میں وہ گناہوں سے بچے گا میرے پیارے ساتھی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں؟ تو توحید جو ہوتی ہے وہ آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بھی بچاتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ توحید اگر مضبوط ہے انسان لالچ سے بچے گا، قناعت ہوگی اس کے اندر، کیونکہ جس کی توحید پکی ہے اسے معلوم ہے
میرے حصے کی روزی کوئی مائی کا لال چھین نہیں سکتا، میرے مقدر کی عزت کوئی لے نہیں سکتا، میرے مقدر کی روزی کوئی لے نہیں سکتا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ روزی آپ کے ٹیلنٹ سے نہیں ملتی، معاف کیجیے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، ٹوٹو چلا رہے ہیں، اور جو ہے مزدوری کا کام کر رہے ہیں، بڑے جاہل اور انگوٹھا چھاپ لوگ بلڈنگوں میں عیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ حضرت علی بہت یعنی پیسے والے نہیں تھے، غریب آدمی تھے۔ کہتے ہیں اے اللہ تیری تقدیر سے ہم راضی ہیں، تو نے جو تقدیر دیا ہم راضی ہیں، ہمیں علم ملا، جاہلوں کو مال ملا، جاہل مال پر خوش، ہم علم پر خوش۔ تو آپ کے مقدر میں جتنا مال ہے وہ تو ملے گا، اس لیے جو توحید والا ہوگا وہ حسد نہیں کرے گا، وہ جلن نہیں کرے گا، وہ کسی دوسرے کی دولت دیکھ کر کڑے گا نہیں، جلے گا نہیں، مرے گا نہیں، وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ نہیں صاحب میرے مقدر کی جو روزی ہے وہ مجھ کو مل کر۔ توحید والا استقامت والا رہے گا، دین پر ڈٹا رہے گا۔ یہ ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، نیوز آتی ہے، اخبار میں آتا ہے، کوئی نشاط بانو نشا سنگھ بن گئی، کوئی مسلمان عائشہ نام کی لڑکی پوجا بن گئی، خبریں آتی ہیں میڈیا میں۔ اب میڈیا والے تو مسالہ تلاش کرتے ہیں، ان کو ایسی خبریں اچھی لگتی ہیں، مگر یاد رکھیے توحید اگر پکی ہوگی تو کوئی مسلمان لڑکی کبھی اسلام کا دامن چھوڑ نہیں سکتی، مر جائے گی، کٹ جائے گی، مگر ایمان نہیں چھوڑے گی، اسلام نہیں چھوڑے گی۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ جوان بیٹے کے سامنے ان کے بدن کا کپڑا اتار دیا گیا۔ عمار کی ماں ہے، یہ حضرت عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہے سمیہ بنت خیاط۔ کپڑا اتار دیا گیا جوان بیٹے کے سامنے بوڑھی ماں کا، اور ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ محمد کے دین کا انکار کر دے، ہم تجھے تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ سمیہ اپنی توحید سے پیچھے نہیں ہٹی، اپنے نبی کے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی، جان دے دی۔ بڑی بے دردی سے ابو جہل نے شہید کر دیا، سمیہ نے جان دے دی، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کیا میرے پیارے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جم گئے، ڈٹ گئے، ان کے مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور کہتے تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ایمان اور توحید اگر پکا ہو میرے بھائیوں تو استقامت پیدا ہو۔ یہ ہماری تقریر کا ایک پوائنٹ تھا۔ اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ توحید کا اپوزٹ شرک ہے۔ توحید کا مطلب صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک کا مطلب اللہ کی عبادت میں ملاوٹ کرنا۔ توحید کا مطلب اللہ ہی کو رب ماننا، شرک کا مطلب اللہ کے رب ربوبیت میں کسی اور کو بھی پارٹنر ماننا، کسی اور کو بھی شریک ماننا۔ شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ شرک کرنے والا اگر مر گیا اسی حال میں تو اس کی مغفرت امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ مشرک کی مغفرت اللہ کیا نہیں ہے؟ اللہ نے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر کوئی بات بول دے تو وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک، اس کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں۔ هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، بہت عمل کر کے آئیں گے، بہت نماز پڑھ کے آئیں گے، بہت نیکی کر کے آئیں گے، نیکی کر کے تھک گئے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، مگر وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس توحید نہیں ہوگی، وہ شرک کے گناہوں میں لت پت ہوں گے میرے ساتھ۔
اور کان کھول کر کے سن لو، مشرک کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگا؟ جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا باپ مشرک تھا، باپ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اے ابا جان میں اللہ تعالیٰ سے لیے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ اے میرے بندو، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی، انہوں نے بس ایک وعدہ اپنے باپ سے کیا تھا، اس وعدے کو نبھا رہے تھے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ جب کلیئر ہو گیا کہ میرا باپ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، ابراہیم نے رجوع کر لیا اور برات کا اظہار کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ سگا باپ بھی اگر شرک کی حالت میں مر جائے، بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، بیٹا اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہے ممبئی میں، غیر مسلم سے اسلام انہوں نے قبول کیا، رہنے والے وہ بنارس کے آس پاس کے چندولی ضلع کے، لیکن ممبئی میں ایک زمانے سے رہتے ہیں۔ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، ماں باپ اسلام نہیں لائے، باپ تو بہت پہلے مر چکے تھے، ماں جو ہے ابھی زندہ ہے۔ کبھی کبھی ملتے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا؟ ماں نے اسلام قبول کیا تو بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ صاحب، ماں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ درد کیوں ہے؟ یہ درد اس لیے ہے کہ اگر ماں اسی حالت میں مر گئی، شرک کی حالت میں، تو دعا میں کبھی ہاتھ اٹھا کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے مسلمان، تیری ماں اگر توحید پر ہے، تیرا باپ اگر توحید پر ہے تو تو خوش نصیب ہے، تو دعا کر سکتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اگر ماں کا انتقال شرک کی حالت میں ہو گیا، باپ کا انتقال شرک کی حالت میں ہو گیا، تو تو اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا بھی نہیں کر سکتا، تجھے یہ دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا شرک کا نقصان کیا ہوگا؟ اس سے بڑی شرک کی نحوست کیا ہوگی؟ توحید والے کی نیکی سیف ہے، توحید والا جو نیکی کر کے جائے گا اللہ کے ہاں ثواب ملے گا، شرک کرنے والا جو نیکی لے کے جائے گا اس کی نیکی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ کسان زمین جوتے، زمین میں بیج بوئے، پوری فصل کی تیاری کرے، اور فصل جب کٹنے کا ٹائم آئے تو آسمان سے اولا برسے اور ساری فصل تباہ ہو جائے، اس کسان سے پوچھو کہ اس کے دل میں کیسا درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کی ساری نیکی قیامت کے دن برباد ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، سب سے زیادہ خسارے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی کر کے جائیں گے، قیامت کے دن ان کی نیکی کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا، ان کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، شرک کرنے والے کو نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سرکار کا دامن تھامنے کا دعویٰ کرنے سے سرکار کا دامن ملنے والا نہیں ہے، سرکار کا دامن کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شرک کی تمام قسموں سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں۔ یہ گلے میں تعویذ لٹکانا یہ بھی شرک ہے۔ بعض علماء نے قرآن کی آیتوں والے تعویذ کی اجازت دی ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے وہ بات مضبوط نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تعویذ چاہے قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، چاہے گنتیاں لکھی ہوں، تعویذ تعویذ ہے۔ نبی کی حدیث عام ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس لیے تعویذ کی اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کریم کے پڑھنے سے شفا ہے، قرآن کو لٹکانے سے شفا ملے گی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لہٰذا جو لوگ تعویذ کے ذریعے جادو کا علاج کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، غلط ہے۔ ایسی چیزوں سے آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔
شرک کرنے والا قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا، قیامت کے دن آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ اے کڑوا والو، جانا ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے پوچھنا اپنے دل سے کہ تیرے دل میں نبی کی حدیث کی کتنی محبت ہے، تیرے گھر میں کون سی کتابیں رکھی ہیں؟ کبھی تو نے حدیث کی کوئی کتاب لا کے اپنے گھر میں رکھی؟ تجھے تو منع کیا گیا کہ نہیں صاحب حدیث مت لانا، حدیث کی کتابیں لاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی کتابیں لا کے رکھو، عام انسانوں کی کتابیں لا کے رکھو، نبی اکرم کی حدیث کی کتابیں آج مسلمان کے گھر میں نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی ابو ہریرہ سے کہہ رہے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تیرے دل میں جو حدیث کی محبت ہے سب سے پہلے یہ سوال تو کرے گا۔ اب سن لو ذرا نبی کا جواب، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، توحید پر مرے گا، اس کو میری شفاعت ملے گی۔ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ کوئی قبروں پہ جا کے سجدہ کرے، کوئی گلے میں جا کے تعویذ پہنے، کوئی غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کرے، جو مزاروں پہ جا کے سجدے کرے اور اس کے بعد علی کو مشکل کشا کہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز کہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو دستگیر کہے، اور اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرے کہ سرکار کا دامن ہم تھام لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، سرکار کا دامن کسی بدعتی کو ملنے والا نہیں ہے، سرکار کا دامن کسی شرک کرنے والے کو ملنے والا نہیں۔ اور شرک کا ایک اور نقصان بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ شرک جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، تو نہتا ہو کر کے بھی وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر شرک کرنے والا ہے، ایمان میں کمزوری ہے، تو طاقت کے باوجود وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور جالوت اور طالوت کا واقعہ قرآن کے دوسرے پارے کے لاسٹ میں جا کے ذرا پڑھ لینا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام جا رہے تھے حضرت طالوت کے لشکر میں، راستے میں ایک ندی آئی اور حضرت طالوت نے اپنی سپاہیوں سے کہا کہ خبردار اس ندی کا پانی کوئی مت پینا، بہت تیز اگر پیاس لگی ہے تو کوئی ایک چلو پانی پی سکتا ہے، باقی کسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر فوجیوں نے پانی پی لیا، جن کا عقیدہ کمزور تھا، جن کا ایمان کمزور تھا، سب نے پانی پی لیا۔ اب بچے تھوڑے سے لوگ، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں بھی 313 ہی بچے تھے بدر کی طرح۔ 313 کا لشکر آگے بڑھا، آگے بہت طاقتور فوج تھی اور فوج کا کمانڈر جالوت تھا۔ جب ان دونوں فوجوں کا مقابلہ ہونے کا ٹائم آیا، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تھوڑی سی تعداد میں تھے ایمان والے، توحید والے، دعا کیا ہے اللہ بہت بڑا لشکر ہمارے سامنے ہے، پروردگار ہم پر صبر کی بارش کو اڑیل دے، اتنا صبر دے دے کہ میدان جنگ میں ہم ڈٹ جائیں اور ہمیں ثابت قدم رکھ دے اور ہمیں ان دشمنوں پر تو کامیابی عطا کر دے۔ قرآن کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ چنانچہ حضرت طالوت کے لشکر نے، ایمان والوں نے، توحید والوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا، اور داؤد علیہ السلام جو ایک عام فوجی کی حیثیت سے جنگ میں لڑ رہے تھے، ابھی نبی نہیں ہوئے، تبھی بادشاہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جالوت کا خاتمہ کیا تھا۔ تو توحید تھی تو مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، توحید آپ کو مضبوط بناتی ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی بدر کی لڑائی میں جب نکلنے لگے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ لڑائی پہلے سے پری پلان نہیں تھی، فکس نہیں تھی۔ آپ نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آپ جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے تھے مدینہ سے۔ تو مہاجرین صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے انصاری صحابہ کی رائے جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا بولتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کھڑے، غالباً حضرت سعد بن عبادہ تھے، کھڑے ہوئے
کہا اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جو آپ سے کہہ دیں کہ آپ جا کے لڑیے، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں سمندر میں لے کے چلے جائیں گے، لو سرت بنا البحر، اگر سمندر میں آپ ہم کو لے کے چلے جائیں گے تو ہم سمندر میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہنے والے لوگوں میں سے ہم بزدل لوگ نہیں، ہم کمزور لوگ۔ مسلمانوں اپنی توحید کو مضبوط کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے عقیدوں کا جائزہ لو، ورنہ آنے والی نسلیں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اپنی نسلوں کی توحید کی فکر کرو، خالی نماز رٹا مارنے سے نہیں کام چلے گا، نماز کے پہلے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو پہلے توحید سکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچا اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے تو ہمیں اور آپ کو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنی توحید کی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کو توحید دے کر کے جاؤ، اپنی بچیوں کو اتنا مضبوط بنا دو کہ کوئی لب ٹریپ، کوئی پیار کا جال آپ کی بیٹی کے ایمان کو نہ ڈگمگا سکے۔ اپنے نوجوانوں کو اتنا مضبوط ایمان والا بنا دو کہ کالج کے کیمپس میں چلے جائیں، یونیورسٹی کے کیمپس میں چلے جائیں، ہوائی جہاز اڑانے لگے، پائلٹ بن جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، توحید پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہیں۔ تعلیم کے نام پہ، ترقی کے نام پہ آپ کی آنے والی نسلیں اگر توحید سے دور ہوئی، اللہ ہمیں اور آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔